السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی جو اعتکاف میں بیٹھ گیا وہ گناہوں سے بچ گیا، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھ دی جاتی ہے جتنی کہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھ کر اگر وہ کسی جنازے میں شرکت نہیں کر پایا تو اس کو اعتکاف میں ہی جنازے کی شرکت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری نہیں کر پایا تب بھی اس کو مریض کی عیادت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اعتکاف قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ سنت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سنت اعتکاف 10 دن کا ہے، اور نفلی اعتکاف آپ جب مرضی کر سکتے ہیں، یعنی آپ 9 دن، 8 دن، 7 دن، 6 دن، 5 دن، 4 دن، 3 دن، 2 دن، جتنے مرضی دن کا کر سکتے ہیں نفلی اعتکاف، لیکن جو سنت ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے، اور بہترین قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جو خاص اللہ کی محبت کے لیے اعتکاف میں بیٹھا اس نے رب کو پا لیا، جس نے خاص رب کی محبت کے لیے دنیا چھوڑی اس نے رب کو پا لیا۔ لیکن اس میں کیا ہے، کوئی ریاکاری یا دکھلاوے کے لیے نہیں، خاص اللہ کی محبت میں جس نے اعتکاف کیا اس کے گناہوں سے وہ نکل گیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور ہمیں موقع ملتا ہے اعتکاف میں، انسان کو بھرپور عبادت کا موقع ملتا ہے، اور یہ ضرور بیٹھنا چاہیے، کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو لازمی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف اللہ پاک کے قریب کرتا ہے، اور اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ جس نے لیلۃ القدر پا لی اس نے رب کو پا لیا۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رمضان میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ شاید ہم نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، تو جو خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کمی رہ گئی ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے سے وہ کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ بہترین خوش و خضو سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، قرآن کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور خاص ایک لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور گناہ پچھلے معاف بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کو راضی بھی کر لیتا ہے۔ تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اور خاص اللہ کی محبت کے لیے کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، تیسرے کلمے کی تسبیح کر لیجئے، قرآن کو سمجھ لیجئے۔ اور مجھے تو عبادت میں سب سے بہترین عبادت دعا لگتی ہے کہ ہمیں رب سے باتیں کرنی چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔